السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حصول برکت کے لیے ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ دوستوں، میں جیش محمد مصباحی آج پھر آپ کی خدمت میں ایک اور ویڈیو لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس کو میں نے شب قدر کے فضائل کے نام سے موسوم کیا ہے۔ سامعین اکرام، رمضان شریف شروع سے آخر تک رحمتوں کا خزینہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا دریا جوش میں ہوتا ہے، مگر شب قدر سارے رمضان شریف کی سردار ہے، کیونکہ یہ مرجع برکات اور پیام حسنات و خیرات ہے۔ یہی وہ افضل و مقدس رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دریا جوش میں آ جاتا ہے۔ دریا رحمت میں طغیانی آ جاتی ہے، جو ہر گنہگار کے ہر گناہ کو خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے جاتی ہے، اور بنجر کھیتی کو سرسبز و شاداب کرنے کے لیے دریا کی تیز لہروں کو دور دور تک پھینکتی ہے، تاکہ کوئی بھی کھیتی خشک نہ رہنے پائے۔ یہ وہ مقدس رات ہے جس کی شان میں قرآن مجید میں پوری سورہ قدر نازل کی گئی ہے، اور اس کا نام شب قدر یا لیلۃ القدر یعنی قدر اور عزت والی رات رکھا گیا ہے، کیونکہ اسی مقدس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی اصلیت کا علم ہوتا ہے، اور ان کے مراتب سے ملائکہ واقف ہو جاتے ہیں۔ اس رات کا نام شب قدر اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ قدر کے معانی بزرگی کے بھی ہیں، اور اس رات کو دیگر راتوں پر بزرگی اور برتری حاصل ہے، اس لیے اس کا نام لیلۃ القدر ہے، یعنی شب قدر ہے۔ سامعین، عام زندگی میں یہ قاعدہ ہے کہ کسی ایک فرد کو دیگر افراد پر ترجیح دیتے وقت کئی باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے، مثلاً اس کی تعلیم دوسروں سے زیادہ ہو، اس کی قابلیت دوسروں سے زیادہ ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح لیلۃ القدر کو دوسری راتوں سے افضل قرار دیتے وقت چند باتیں ذہن میں آتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اس رات کو دوسری راتوں سے اس لیے افضل قرار دیا گیا ہے کہ اس رات میں سر شام طالب سحر کے لیے اللہ کی خصوصی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور تجلی الہی بندگان خدا پر خاص توجہ دیتی ہے۔ ایک وجہ تو ہو گئی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس رات کی عبادت میں ایک عجیب دلکش اور خوش کن کیفیت اور لذت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ اس رات میں فرشتے اور فرشتوں کے سردار روح الامین اللہ تعالیٰ کے حکم سے نیک اور صالح بندوں کی قدم بوسی اور زیارت کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ تیسری وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ رشد و ہدایت کا منبع قرآن مجید اسی مقدس رات میں نازل ہوا، جو کہ عظیم تر سعادت ہے۔ شب قدر کی فضیلت کی چوتھی وجہ یہ ہے کہ اسی مقدس شب میں تخلیق ملائکہ انجام پائی، یعنی فرشتوں کی پیدائش ہوئی۔ پانچویں یہ کہ اسی رات میں جنت کو باغات سے مزین کیا گیا۔ چھٹی وجہ یہ ہے کہ اسی مقدس رات میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے سامان اکٹھا کیے گئے۔ سامعین اکرام، ان خصوصیات کی بنا پر شب قدر کو دیگر راتوں سے برتری اور بندگی عطا کی گئی۔ اس رات کے تقدس کے کیا کہنے؟ اس رات میں دریاؤں کے نمکین پانی میں مٹھاس کی ملاوٹ ہو جاتی ہے۔ صحیح روایت ہے کہ عثمان بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام نے آپ سے عرض کیا، اے آقا، مجھے کشتی بانی کرتے ہوئے ایک عرصہ گزرا، میں نے دریا کے پانی میں ایک عجیب بات محسوس کی ہے جس کو میری عقل تسلیم کرنے سے منکر ہے۔ آپ نے پوچھا وہ کیا عجیب بات ہے؟ عرض کیا، اے آقا، ہر سال میں ایک ایسی رات آتی ہے کہ جس میں دریا کے پانی میں مٹھاس کی ملاوٹ ہو جاتی ہے۔ آپ نے غلام سے فرمایا کہ اس بار خیال رکھنا کہ جیسے ہی رات میں پانی میٹھا ہو جائے تو مجھے مطلع کر دینا۔ جب رمضان کی 27ویں رات آئی تو خادم نے آقا سے عرض کیا، آقا، آج دریا مٹھاس کی ملاوٹ سے تابدار ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو بتایا
یہ تفسیر عزیزی صفحہ نمبر 257 پر یہ گفتگو آپ کو مل جائے گی۔ سامعین اکرام، اب میں آپ کو بتاؤں کہ شب قدر کی مخفی ہونے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ کسی بڑی شخصیت کی کسی خاص مقصد کے لیے آمد اور روانگی عام لوگوں سے مخفی رکھی جاتی ہے۔ اسی طرح شب قدر کو چھپا کر رکھا گیا ہے، جیسا کہ جمعہ کے دن ایک ایسی ساعت، ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ جس میں مانگی ہوئی ہر دعا ضرور اللہ کے فضل و کرم سے قبول ہوتی ہے، یعنی پوری ہوتی ہے، اور ہر دن 5 نمازوں میں ایک نماز دوسری نمازوں سے زیادہ افضل ہے، مگر یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ کون سی نماز کو افضلیت حاصل ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے 101 ناموں میں سے ایک نام کو افضلیت حاصل ہے جس کو اسم اعظم کہتے ہیں، مگر درست طور پر یہ معلوم نہیں کہ کون سا نام اسم اعظم ہے۔ اسی طرح شب قدر رمضان کے آخری عشرے میں موجود ہے، مگر صحیح طور پر یہ معلوم نہیں کہ کون سی رات قدر کی رات ہے۔ اس کو مخفی رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ نیکی اور خیر کے کاموں میں غفلت، سستی، لاپرواہی نہ برتیں، بلکہ جوش، جذبے اور لگن سے نیک کام کو انجام دیں۔ اگر شب قدر کی وضاحت کر دی جاتی کہ فلاں رات کو ہے، تو آج کل کے لطیف مزاج لوگ روزے سے چھٹی لے لیتے اور کہتے کہ بھائی شب قدر میں جاگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لیں گے۔ سامعین اکرام، سورہ قدر کا شان نزول کیا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما دے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی خدمت اقدس میں حاضر تھے۔ عبادت کا ذکر چل رہا تھا۔ باتوں باتوں میں بنی اسرائیل کے ایک شخص شمعون نامی کا تذکرہ چل پڑا کہ وہ 1000 ماہ رب تعالیٰ کی راہ میں لڑتا، اور جب رات ہوتی تو وہ ساری رات قیام و سجود میں گزارتا۔ صحابہ اکرام نے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم عبادات میں بنی اسرائیل کے عابد جیسا مقام اور مرتبہ حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو بہت تھوڑی عمر عطا ہوئی ہے۔ 60-70 سے کسی کی بھی عمر زیادہ ہو ہی نہیں پاتی، لہٰذا ہم بنی اسرائیل کے اس عابد جیسا مقام و مرتبہ کیسے حاصل کر سکیں گے؟ اس کے علاوہ ہماری قلیل عمروں میں سے کچھ حصہ عالم نیند میں گزر جاتا ہے اور کچھ بیماریوں کی بھیٹ چڑھ جاتا ہے، اور عبادات کے لیے بہت بڑا تھوڑا وقت ملتا ہے، لہٰذا بنی اسرائیل کے لوگ عبادت میں ہم سے بڑھ جائیں گے۔ یہ سن کر ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخ انور کا رنگ متغیر ہو گیا، دل میں حزن و ملال کے سائے لہرا گئے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا اور سورہ قدر نازل فرما کر ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے حبیب، اگر تیری امت کا جام حیات بہت جلد چھلک جاتا ہے تو میں نے سال میں ایک ایسی رات عنایت فرما دی ہے کہ اس رات میں عبادت کرنا 1000 ماہ کی عبادت سے افضل ہوگا۔ اور تفسیر عزیزی میں حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی نے اس سورے کا شان نزول یوں بھی بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت اور دوسری امتوں کی عمروں میں توازن کیا۔ معلوم ہوا کہ دوسری امتوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی طویل عمریں دی ہیں، مگر آپ کی امت کی عمریں نہایت قلیل ہیں۔ قلب مقدس میں خیال پیدا ہوا کہ میری امت دوسری امت سے نیک اعمال میں نہیں بڑھ سکے گی، کیونکہ دوسروں کی عمریں طویل ہیں اور میری امت کی عمریں تھوڑی ہیں۔ یہ گمان کر کے آپ کے چہرہ اقدس پر رنج کے آثار نمودار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی تسلی کی خاطر وحی نازل فرمائی، اے محبوب، اس خیال کو دل سے نکال دو، میں نے تمہاری امت کو شب قدر عنایت فرمائی ہے جس میں کی گئی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہوگی۔ سامعین اکرام، آج کی میری یہ ویڈیو یہیں پر مکمل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز ان قریب ایک اور ویڈیو لے کر کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔